سارا، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ جنید نے میز پر اخبار پٹکتے ہوئے باورچی خانے میں کام کرتی سارا کو آواز لگائی۔ جی بس تھوڑی دیر میں لاتی ہوں۔ روز یہی ہوتا ہے، کبھی ایسا دن نہیں آیا جب ناشتہ وقت پر ملا ہو مجھے۔ جنید کو غصہ آ گیا۔ جنید بس لا تو رہی ہوں، اب میرے حصے کا بھی خود ہی کھا لینا۔ جنید لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے دفتر کے لیے نکلنے لگا اور باورچی خانے کے دروازے سے باہر ناشتہ لے کر آتی سارا کا دل ہمیشہ کی طرح بوجھل سا ہو گیا۔ سارا نے چند قدم آگے بڑھ کر میز پہ ناشتہ رکھا اور بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں جنید کب اپنا یہ چڑچڑا پن چھوڑیں گے۔ سارا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میکے میں وہ نازوں سے پلی بڑھی تھی۔ اس کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے بھائی ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتے تھے، اس لیے وہ کافی حساس دل کی مالک تھی۔ اور اس حساس دل لڑکی نے جب سے جنید کی زندگی میں قدم رکھا تھا، ہر روز کا یہی قصہ تھا۔ جنید وقت کا بہت پابند تھا، ایسے میں اگر سارا کو اس کے کسی کام میں دیر ہو جاتی تو وہ بھڑک اٹھتا، بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا، لیکن کہتے ہیں نا رویے دل پہ گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور جب بھی یاد آتے ہیں تو دل بس اداس سا ہو جاتا ہے۔ سارا کا دل بھی جنید کے رویوں پر اکثر اداس ہو جایا کرتا تھا۔ شام کو جیسے ہی جنید گھر آیا، سارا صبح کا تلخ رویہ بھلا کر معمول کی طرح اس کے لیے چائے بنا لائی۔ سارا، وہ فہیم یاد ہے تمہیں؟ میرا وہ دوست جس نے ہمیں ہماری نئی شادی کے بعد دعوت پہ بلایا تھا؟ جنید نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، وہ میرب بھابی کے شوہر، یاد ہیں مجھے، سارا نے تھوڑی دیر سوچ کر جواباً کہا۔ وہ تمہیں تو پتہ ہے پچھلے مہینے میرا پروموشن ہوا تھا، سو اس نے مجھ سے ٹریٹ مانگ لی تھی۔ اب تنخواہ ملی ہے تو میں نے سوچا اسے پوری فیملی کے ساتھ گھر پر مدعو کر لیتا ہوں۔ بس تم اتنا کرنا کہ کل جب وہ آئیں تو ان کے کھانے کا بہترین اہتمام کرنا، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جی، میں پوری کوشش کروں گی۔ اگلے دن فہیم اپنی بیوی بچوں کے سمیت جنید کے گھر آیا تو سارا کے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر فہیم کی بیوی بہت متاثر ہوئی۔ ہر چیز اپنی جگہ نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی بیٹھے، سارا جنید کے ساتھ ان کی خیر و عافیت جاننے کے بعد فوراً بعد ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد کھانا لینے باورچی خانے میں جانے لگی تو فہیم کی بیوی میرب نے اسے روکا۔ سارا رکو، میں بھی تمہارے ساتھ برتن اور کھانا لانے میں مدد کرتی ہوں۔ نہیں بھابی، میں خود ہی کر لوں گی۔ سارا نے جب کھانا لگانا شروع کیا تو میرب اس سے مخاطب ہوئی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے بھابی۔ سارا کے بنائے ہوئے کھانوں سے صرف خوشبو اچھی نہیں آتی، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جنید کے منہ سے اپنی غیر متوقع تعریف سن کر سارا حیران سی ہو گئی۔ تو بھئی کھا کر بتاتے ہیں، میرب نے کہتے ہوئے سارا سے بریانی کی پلیٹ لی اور کھانے لگی۔ سارا، یہ کھانا واقع تم نے بنایا ہے یا ریسٹورنٹ سے منگوا کر تم دونوں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہر کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ جنید نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے بھابی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی کھلائی تھی۔ بھابی واقعی زبردست کھانا بناتی ہیں۔ فہیم نے بھی سارا کی تعریف کی۔ لگتا ہے تم سے کھانا بنانا سیکھنا پڑے گا، تاکہ جس طرح جنید تمہاری تعریف کر رہا ہے میں بھی فہیم سے ایسے ہی اپنی تعریفیں کروا سکوں۔ میرب کی بات سن کر فہیم نے بھی لقمہ دیا۔ اس میں تو پھر میرا ہی بھلا ہوگا۔ فہیم کی بات سن کر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سارا باورچی خانے میں گنگناتے ہوئے برتن دھونے میں مگن تھی جب جنید نے کھنکارا کہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج بڑی خوش لگ رہی ہو۔ کسی اکھڑ شخص نے پہلی دفعہ تعریف جو کی ہے سو خوش تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اتنی تو تعریف نہیں کی تھی میری جان، تعریف بہت کم تھی، مگر کیا کروں، میں ذرا حساس لڑکی ہوں، کسی کے تھوڑے سے غصے بہت دکھی ہو جاتی ہوں اور کسی کی ذرا سی تعریف پہ بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ سارا کی بات سن کر جنید کو اپنے سخت رویے کا احساس ہونے لگا۔ پھر تو میرے اکثر برتنے والے سخت رویے سے تم بہت دکھی ہو جاتی ہوگی۔ میں دفتر چلا جاتا ہوں اور پیچھے تم پتہ نہیں کتنا روتی رہتی ہوگی۔ روتی تو نہیں، مگر اکثر دکھی ضرور ہو جاتی ہوں۔ سارا کے ان الفاظ پہ جنید نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری سارا، میں ذرا سا اکھڑ قسم کا شخص ہوں، جس کے باعث میں کبھی تم سے یہ تو نہیں کہہ سکا کہ جب تم میرے دفتر سے لوٹتے ہی پانی کا گلاس لا کر دیتی ہو، پھر میرے فریش ہونے کے بعد چائے بنا لاتی ہو،
جب رات کو سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس لا کر تھما دیتی ہو اور جب جب اس طرح میرا خیال رکھتی ہو، ہر وقت مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں کبھی کبھار تم سے چھوٹی سی بات پہ بھی سخت رویہ اختیار کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر کوئی میری بدتمیزیوں کے بعد بھی میرا خیال رکھنا نہیں چھوڑے گی تو وہ میری جان تم ہو۔ جنید سے پہلی بار سارا کو خوبصورت جذبات سے دوچار کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب جو آپ نے ابھی مجھ سے کہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ آپ کے سارے پچھلے رویوں کا مداوع ہے، جنہیں سن کر میرے دل کی کلیاں سی کھلنے لگی ہیں۔ تم واقعی حساس لڑکی ہو، بالکل کسی پھول کے جیسی، جسے محبت کی بارش سے سیراب کر کے رکھنا چاہیے۔